مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں، جس نے کہا کہ میں مر گیا تھا، جی اٹھا ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ آج خداوند کا شکر کرتی ہوں جس نے یہ موقع بخشا کہ اس کے حضور آ سکیں، اور خاص طور پہ یہ ہال بھی بخشا آج کے دن کہ ہم مل کر فزیکلی اکٹھے ہو کر خداوند کے ان کلمات پر غور کر سکیں، وہ ورڈز جو خداوند نے صلیب پر فتح مندی کے لفظ جو ہمارے لیے کہے گئے ان پر غور کریں۔ آج خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج جب میں اس کلمے پر غور کر رہی تھی جو کہ معافی کا کلمہ ہے، تو میں نے جو چیزیں سیکھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب ہم کلام میں پڑھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آج تک جب بھی ہم دیکھتے آئے ہیں، اپنے بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کلمات ہیں، تو جب میں نے اس چیز کو سیکھا کہ یہ ہمارے مذہبی اسکالرز جنہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، لیکن کلام مقدس میں اس کی گنتی یا نمبر نہیں لکھے گئے کہ یہ پہلا کلمہ ہے یا یہ دوسرا یا تیسرا یا ساتواں۔ اس طرح ہم اس کو کاؤنٹنگ یا نمبرز نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اپنا ایکسپیرینس یاد ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جب ہم پاکستان میں اپنے پروفیشنل کریئر میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ نان کرسچن لوگ ہوتے ہیں اور بہت سارے کوسچنس ہم سے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے سے میری کولیگ نے پوچھا کہ ہمارے تو یہ کلمے ہیں، جیسے ان کے 1 سے لے کر 6 تک 6 کلمے ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے کتنے کلمے ہیں؟ تو میں نے تھوڑا سوچ کر ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھیں، ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان میں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہی چیزیں شیئر کریں یا وہی چیزیں ہم میں بھی ہوں۔ پھر میں نے ان کو یہ اگزامپل دی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم اس طرح بپتسمہ دیتے ہیں تو آپ کا بپتسمہ کیسے ہے؟ تو ایسے ہی یہ کوسچن ہوگا، کیونکہ ان میں تو بپتسمے کا تصور نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ باتیں جو دوسرے مذاہب میں ہوں وہ ہم بھی انہی چیزوں کو، لیکن کئی دفعہ کم علمی کے سبب سے ہم فوراً سے جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کلمات ہیں۔ لیکن آج میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کلمات میں اور ہمارے کلمات میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ان کا جو کلمات ہیں وہ ان کی فاؤنڈیشن آف فیتھ ہیں، ان کا یہ بلیف ہے کہ جو بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ ان کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم مسیحیت میں ان کلمات کو دیکھیں تو یہ بہت ڈیپ میننگ رکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ان 7 کلمات کو یاد کر کر پڑھ کر یا رٹا لگا کر بھی ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے، ہمارا ہمیشہ کی زندگی کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو وہ اپنے پورے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ خداوند میں گنہگار شخص ہوں، میں خطا کار ہوں، اور اس کی حضوری میں پورے دل سے اس بات کا اقرار کرے گنہگار ہونے کا، اور پھر اس بات کا اظہار کرے کہ خداوند تم میرے لیے، خداوند یسوع میرے لیے صلیب پر موئے اور میرے لیے انہوں نے خون بہایا اور میری نجات کا کام صلیب پر ہوا، اور وہ موئے، جی اٹھے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمیں دوبارہ لینے کو آئیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا کرائٹیریا ہے۔ اور پھر یہ صرف مان لینے سے ہم مسیحی نہیں ہو جاتے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ مسیح کے ساتھ لگاتار چلتے رہنے کا جو ہے وہ اینڈ رزلٹ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آج جب میں اس بات پر غور کر رہی تھی جو کلمہ معافی کا کلمہ کہلاتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف معافی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کا کلمہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، ہم دل سے معاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں پیرالل چیزیں چلتی ہیں کہ اگر ہم میں محبت ہے جو کہ افضل ہے، سب چیزوں میں افضل ہے، خدا ہی محبت ہے، تو جب خداوند ہم میں ہوتا ہے تو ہم معافی کی اسپرٹ رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں کہ
खुदावंद यसु कलवरी की राह पर हैं, यरूशलेम की गलियों में से गुजरते हुए जा रहे हैं। लास्ट वीक हमने पास्टर हेनरी से सुना कि वो बैंत, वो कोड़े, वो किस किस्म के कोड़े थे जो कि जब लगाए जाते थे तो स्किन को नोच कर वो ले आते थे। वो ये सिनेरियो आपके सामने है इस वक्त के खुदावंद को वो कोड़े लग चुके हैं और उनके ऊपर वो भारी सलीब को रख दिया गया है, और वो जब यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहे हैं, तो मैं जब इसको सोच रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि एक हमारे लिए एक लेटर लिखा जा रहा था। वो बूंदें जब गिरती हुई जा रही थी उन गलियों से, तो एक हमारे लिए एक दास्ताने मोहब्बत लिखी जा रही थी कि देख इंसान तूने क्या किया, देख तूने क्या किया, और आज मैं तेरी उन गुनाहों का फिदिया देता हुआ जा रहा हूँ। तो इस बात को मैंने जो है बड़े दिल से कबूल किया कि खुदावन एक एक बूंद जो खुदावन के लहू से बहाई, जो बदन से बहाई गई है, उसका क्या मीनिंग है। और जब हम देखते हैं कि सलीब पर जब खुदावन को मसलूब किया जा रहा था, तो ये वर्ड जो है वो बोला गया कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो उस वक्त अगर हम देखें कि ये लफ्ज़ इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, किन के लिए बोले गए, तो उस वक्त जब हम देखते हैं उस सलीब के नीचे रोमी सिपाही मौजूद हैं जो जिन्होंने खुदावंद यसु पर सारा जुल्म और सितम करते हुए आए हैं। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने थप्पड़ मारे हैं, वो भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने दाढ़ी को नोचा है, वो भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने कोड़े मारे हैं, और वो भी लोग मौजूद हैं जो कुछ दिन पहले होशाना के नारे लगाते हुए ये कह रहे थे कि खुदावंद बादशाहों का बादशाह, और बड़े शाहाना तरीके से इस्तकबाल खुदावंद का करते हुए हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो आज कह रहे हैं कि इसे सलीब दे के नारे लगा रहे हैं। वो सब लोग मौजूद हैं, और कुछ गिने चुने शागिर्द भी उसमें शामिल हैं जो सलीब के नीचे हैं। और जब हम देखते हैं उस सिनेरियो में, तो खुदावंद के राइट एंड लेफ्ट दो डाकू देखते हैं, जो ये प्रोफेसी जो यसाया की माने चैप्टर 53 में उसकी लास्ट वर्स है, उसमें लिखा गया है कि वो खताकारों के दरमियान शामिल हुआ और फिर भी उनकी शफायत करता है। तो ये प्रोफेसीज जो हैं खुदावंद यसु के बारे में ये पूरी होनी थी कि दो खताकारों के दरमियान में खुदावंद जो हैं वो मसलूब किए जा रहे हैं। ये ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये इन सब के लिए है जिन सब ने, ये सारे प्रोसेस में जितने लोग शामिल हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि उस वक्त जो माफ़ी खुदावन ने मांगी, ऐ बाप इनको माफ़ कर, वो पहले आदम से लेकर आखिरी आदम जो दुनिया में होगा उन सब के लिए वो माफ़ी मांगी गई है कि इनको माफ़ कर। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हम दुनिया की शान शौकत में या इन चीज़ों में हम खुदावन की उस माफ़ी को भूल जाते हैं, या जब हमें माफ़ करने का टाइम आता है तो हम माफ़ नहीं कर पाते। तो हम ये देखते हैं कि खुदावन ने उन सबको माफ़ किया। अगर मैं गौर कर रही थी तो मैंने देखा कि खुदावन यसु की तो पूरी ज़िंदगी ही माफ़ी है। अगर हम देखें उस 12 बरस से जो मफलूज था, उसको खुदावन ने कहा कि उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए, वहाँ पर भी खुदावन ने माफ़ किया। अगर हम देखें वो ज़नाकार औरत जो फेल के वक्त पकड़ी गई और खुदावन ने कहा कि जो गुनाहगार है, जो जिसने गुनाह नहीं किया वो पत्थर मारे, तो कोई भी ऐसा नहीं निकला जो गुनाहगार नहीं था। तो खुदावन ने उधर भी माफ़ किया और कहा कि चली जा, फिर गुनाह ना करना। और अगर हम देखें कि खुदावन ने उनको भी माफ़ किया जिन्होंने हाथों पर कील ठोके। खुदावन ने पतरस को भी माफ़ किया जो कुछ दिन पहले तो इकरार कर रहा था कि खुदावंद अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ, और आज उसने 3 बार इनकार कर दिया। खुदावन ने उसको भी माफ़ किया। खुदावन ने उसको भी माफ़ किया जिसने 30 सिक्कों के बदले खुदावन को बेच दिया, उसको पकड़वा दिया, खुदावन ने उसको भी माफ़ किया। तो जब हम देखते हैं तो खुदावन की तो सारी ज़िंदगी ही माफ़ी है। और आज जब हम आज के दौर में अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर इस कलमे पर गौर करें कि आज जब हमें माफ़ करने का मौका आता है तो हम माफ़ नहीं कर पाते।
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف سپرفیشل طور پر دکھانے کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرا دل تو صاف ہے, میرے دل میں کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے ایکٹس بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا دل سے معاف کیا ہے یا نہیں. میرے عزیزو, آج جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اے باپ, جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے ہمیں بھی معاف کر. تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے لیے کیا بول رہے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے مجھے بھی معاف کر. تو آپ دل سے یہ سوچیں کہ خداوند آپ کو اگر اسی کرائٹیریا سے معاف کرے جیسے آپ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو جب ہم ہر روز دعائے ربانی پڑھتے ہیں لیکن دلوں میں ہمارے جو ہیں لڑائیاں, جھگڑے, دشمنیاں ہم رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو آج کے اس کلمے سے خداوند آج ہم سے یہی بات کر رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دل سے معاف کرنا ہے اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنی ہے. اگر خداوند اس حالت میں بھی معاف کر سکتے ہیں جب ان کو کوڑے لگے, کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, تو آج ہم بھی معاف کر سکتے ہیں اپنے دشمنوں کو. آج وقت ہے کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اس معافی کو جس کو ہم خداوند سے کلیم کرتے ہیں آج ایک دوسرے کو پہلے معاف کریں, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر تو قربان گاہ پہ جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے خفا ہے تو اپنی قربانی وہیں پر چھوڑ اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کر, تب تیری قربانی قبول ہوگی. تو اگر آج ہم اپنی آفرنگس لے کر آتے ہیں یا اپنی ٹائٹ لے کر آتے ہیں تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح قبول کی جاتی ہے؟ خداوند نے تو کہا ہے کہ پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کر. تو آج ہماری آفرنگس, ہماری ٹائٹس تب قبول ہوں گی خداوند کے حضور جب ہم اپنے پورے دل سے اپنے قصورواروں کو معاف کریں گے. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو. ہاللویا, ہاللویا. دیکھ تیرے حبیب پر ہوتا ہے ظلم صلیب پر, دیکھ تیرے حبیب پر ہوتا ہے ظلم صلیب پر. فضا میں ایک غبار ہے, فلک